مرنے کے بعد اگر آپ کو پتہ چلے کہ اللہ کا وجود ہی نہیں ہے۔ پریش کمار فزکس میں پی ایچ ڈی کے بعد بھارت کی ایک اہم یونیورسٹی میں لیکچرار پوسٹ ہوا۔ ہندو دھرم سے پہلے ہی متنفر تھا۔ 1986 میں لندن میں تعلیم کے دوران اسٹیفن ہاکنگ کے لیکچرز اور کتب سے ایسا متعارف ہوا کہ خدا کا ہی منکر ہو گیا، اور ایسا منکر کہ بڑے بڑے مسلم، عیسائی اور یہودی علماء سے بحث و مباحثہ کرتا، یہاں تک کہ ڈاکٹر ذاکر نائک بھی اسے قائل نہ کر سکے۔ ڈاکٹر پریش نے بتایا، 2005 کی چھٹی کے دن ایک صبح مسلم سبزی فروش نے گھر کی بیل دی۔ ہم گزشتہ 20 سال سے سبزی اسی سے خرید رہے تھے۔ اس دن میں نے اسے چائے کی آفر کی تو اس نے قبول کر لی۔ حسب معمول خدا یا اللہ تعالیٰ کے وجود پر اس سے بحث شروع کر دی۔ 30 منٹ کی گفتگو سے معلوم ہوا وہ سیدھا سادہ مسلمان ہے جو 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے۔ ہاں، وہ سودے میں بہت ہی صاف گو اور ایماندار ہے، مال نہایت مناسب دام میں بیچتا تھا۔ آخر چلتے ہوئے اس نے ایک ایسی بات کی جس نے میری زندگی ہی بدل دی۔ کہنے لگا، ڈاکٹر جی، تم نے خود بولا کہ تقریباً 6000 سے 10,000 تک انسانی تاریخ میں پیغمبروں کی کہانیاں چل رہی ہیں، اور سب کے سب ایک اللہ اور جنت و دوزخ کی بات کرتے ہیں، اور سائنس مرنے کے بعد کے حالات کا جواب ہی نہیں دے سکتی۔ تو اب 2 ہی امکانات ہیں، نمبر 1 اللہ کا وجود نہیں ہے، نمبر 2 یا تو پھر اللہ کا وجود ہے۔ اگر اللہ کا وجود نہ ہوا تو مرنے کے بعد ہم دونوں برابر ہوں گے، لیکن آگے جا کر اگر اللہ موجود ہوا تو آپ پکڑے جائیں گے۔ دونوں صورتوں میں فائدے میں کون ہوا، آپ خود ہی فیصلہ کر لینا۔ اس لیے بہتر ہے اللہ کو مان لیں اور اس کے کہنے پر چلیں۔ اس کا قرآن تو انسان کو سیدھی سادی راہ پر چلنے کا کہتا ہے۔ میں نے ساری زندگی پرابیبلٹی پر لیکچر دیے تھے۔ میں اس کے جاننے کے بعد سوچا کہ اس پرابیبلٹی کی طرف تو میرا کبھی دھیان ہی نہیں گیا کہ دونوں صورتوں میں اللہ کو ماننے والا فائدے میں رہے گا۔ قصہ مختصر، اس سوچ کے بعد خیال آیا کہ کون سا آسمانی مذہب بہتر ہے۔ مذاہب کا علم تو مجھے پہلے ہی کافی تھا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے ایک لیکچر میں 1400 سال سے پورا قرآن مجید کا حرف بحرف ایک ہونے کا سنا تو انگلینڈ میں کرسچن مشنری ادارے سے اس کی حقیقت دریافت کی تو سب نے اس بات کی تصدیق کی۔ الحمدللہ آج مجھے اور میرے سارے گھر کو مسلمان ہوئے 15 سال ہو گئے ہیں، اور میں اسلامی تعلیمات کے لیے کیرالا شفٹ ہو گیا ہوں۔ میری 3 بیٹیاں حافظ قرآن ہیں، اور اللہ کریم نے میری زندگی ہی بدل دی۔ اس سبزی والے عبدالاحد سے میری دوبارہ ملاقات تو کبھی نہ ہو سکی، لیکن میں نے اسلام قبول کرنے کے بعد اپنا نام بھی عبدالاحد رکھ لیا، کیونکہ وہ ایک سچا مسلمان تھا۔ اور سچے مسلمان کی سب سے بڑی نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ آپ کو کوئی ایسی بات ضرور کرے گا کہ جس میں اس پر اللہ کا توکل اتنا واضح ہوگا کہ آپ سچے مسلمان کو دیکھتے ہی اندازہ لگا لیں گے کہ ضرور اس کے پیچھے کوئی بڑی غیبی شخصیت کا ہاتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ کو جس نے اپنا مان لیا یا اللہ کی جس نے مان لی، اس کا دونوں طرف سے بیڑا پار ہو گیا۔ جیسے اس غریب عبدالاحد سبزی والے نے اپنی ایک ہی بات سے ایک بہت بڑے پروفیسر ٹائپ کے دنیا کے بڑے سے بڑے بندے سے بحث کرنے والے کو اس کی زندگی کی حقیقت بتا دی۔ تو یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا سب سے بڑا معجزہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب جس کو چاہتا ہے ایمان عطا کر دیتا ہے، اور جب جس کو چاہتا ہے کہ جو اگر اللہ کے راہ کے اوپر نہیں آ رہا تو اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے۔ خداوند کریم سے یہ دعا ہے کہ میرے پاک پروردگار ہم سب لوگوں کو ایمان والی طرف رکھنا۔ ہمارے دلوں پر اگر مہر لگ بھی چکی ہو